یہ تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو کہ نماز کے اندر انسان کی تمام حالتیں حالت نماز ہی کہلاتی ہیں. بات کہ نماز پڑھ رہے انسان وہ اس کی ہر حالت نماز ہے. جو حالت سجدے بھی نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے، قیام بھی نماز ہے، ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہوا ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی چل رہا ہے، زمین بیٹھا ہوا ہے، یہ سب نماز ہی ہے نا. تو اب یہ دیکھو کہ ایک حالت جس نے دیکھی حضور پاک سے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے ہاتھ باندھ کے. راوی مستند ہے ایسی ہے، تیری کہا میں نے ہاتھ باندھ کے بھی دیکھا، مستند ہوگا. اب اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کیونکہ یہ پاسٹ ہے نا، روایت سے آ رہا ہے اور دونوں معتبر لوگ ہیں. کیا ایسا ہاتھ باندھ کے وہ بھی ہاتھ باندھو صحیح ہے، ہاتھ چھوڑو صحیح، مطلب دونوں حالتیں دیکھی گئی ہیں. مدعا ہے اس کا عبادت میں جانا. یہ فرق جسے ہم کہہ رہے ہیں نا تضاد نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اور اگر آپ کے اندر عبادت کردار یا عبادت عمل آ جائے تو پھر ایک گروہ کی ساتھ چلتے جیسی ہے. یہ فرق نہیں ہے اس کے اللہ کے دربار میں پہنچنے کا ہے. دیکھنے والوں نے ایسے دیکھا دونوں حالتوں میں حضور پاک سے ایسے ہوگا. اس پہ کوئی حکم نہیں ہوا کہ اس کو ہاتھ باندھو یا ہاتھ چھوڑو، بس اس کو نماز کو ادا کرنے کو کرو. اب کیونکہ آپ پاسٹ میں جا رہے ہو، لازمی بات ہے کسی روایت کے ذریعے جاؤ گے، اس سند کے ذریعے جاؤ گے. پاسٹ تو مشاہدہ نہیں ہے نا. آپ کو کسی نے کہا کہ ایسے ہاتھ باندھ کے روایت ہے، آپ باندھ، اور جو کھولا ہوا اس کو چھوڑ دو، وہ بھی ٹھیک ہے. آمین کوئی بواز بلند کہہ رہا ہے کہنے دو، کوئی بواز بلند نہیں کہتا اس کو نہ کہنے دو. جب آپ کے پاس ایک قوم ہو جائے، ایک خلیفۃ المسلمین ہو جائے، وہ جس طرح عمر کرے چلنے دو. پر یہ ملت اسلامیہ میں چلا تراویح جو ہے وہ تعداد کے حساب سے چلی آ رہی کہ اس دونوں روایتیں ہیں، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، چلنے دو. ہاں پہلی چلنے دو. یہ فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اب تو نہ ماننے کی طرف فرق دیکھو نا. ماننے میں فرق جو ہے نہیں تھوڑا کہ باواد بلند ذکر کر رہے اللہ کا، خفی ذکر کر رہے ہو، دونوں حالتیں تھیں. وہ ایک ضد کرنے کے لیے دونوں حالتیں کافی ہیں لڑائی کے لیے. ایک آدمی جلی ذکر کر رہا ہے لو نہیں زور سے کر رہا ہے، دوسرے جگہ کہ اللہ تیرا گمو کے زور سے پکار رہا ہے. یہ فاسی ہے، آج تو بول دور کے علاقے آواز دے رہے ہیں. دونوں حالتیں صحیح ہیں، سنسیرٹی کی بات ہے. اور جو دیکھنے والا ہے اس کو جگہ نظر آئے گا، اور جو کرنے والا ہے اس کو دونوں حالت کی نظر. آپ کرنے والے بنو نا، ہاتھ کو چینج چلو، جا باندھ کے چلو. بھائی دیکھو گے تو پھر تضاد نظر آئے گا، کرو گے تو تضاد ہی کو نہیں ہے. دیکھنے والے کو بڑی تضاد نظر آتا ہے مسلمانوں میں، اور کرنے والے کی تضاد کو نہیں ہے. مطلب کہ دونوں حالتیں ٹھیک ہے. شیعہ جو ہے یہ کافر ہوتا ہے، سنی کافر ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. کوئی کافر کفر نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یا سنسیئر ہوتا ہے یا انسنسیئر ہوتا ہے. انسنسیئر جو ہے نا وہ بڑائی چھٹا ہے، اور سنسیئر آدمی جو ہے مخلص آدمی بڑائی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ یا وہ تلفظ کی بھی خاص واقعات نہیں ہے. جیسے آپ کے تلفظ پورے سنسیئر کے ادا کرو، آپ تلفظ اگر دکھا لو الگ سے، پتہ نہیں آپ پنجابی لوگ ہو، آپ عربی کو صحیح بول سکو گے، عربی لفظ عربی لفظ ہے، وہاں سے بولو گے تو نہیں بولو گے. تو اس لیے پھر ذرا تھوڑی سی رعایت کرو اپنے ساتھ. حالانکہ میں نے ڈالا ہم نے آپ کو یہ ارے تضاد کا نظر آئے گا، یہ تضاد ہے. پھر نظر آئے گی یہ جھوٹا آدمی بھی ہے، نماز ہی ادا کر رہا ہے. پھر میں نے نماز ادا کرنے کیا، وہاں جوتا ہی چوری ہو گیا.
وہاں سے لوگ نہیں ہوتے، میں چھوڑ کے نماز. یعنی کہ نماز چھوڑنے سے پہلے کہ یہ سارے فارمولے ضروری ہیں کہ پہلے تضاد دیکھو، پھر فرق دیکھو، پھر کچھ اپنی طریقے کی ناسازی دیکھو، پھر نمازیوں کا غلط بیہیویئر دیکھو، پھر کوئی نقصان ہوتا ہوا دیکھو، دیکھو کیا مسجد کیا ہے، پھر اس کو پھر دیکھو، پھر آ کر جو ہے نا گمراہ ہو کے پھر مطلب دیکھو ٹھیک ہے جگہ رہو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، نماز کھول کے پڑھو، پڑھو کھڑے ہو کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، زمین دوز ہو کے پڑھو، پڑھو جیسے اس میں قائم کرو. ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ. جیسا آمین بواز بلند کہنا کہو، آستہ کہنا کہو، بولے کہو جو مرضی کہو، پڑھو سی نا. یہ سوالات جو ہے نا یہ گمراہی سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کو نہ پیدا ہونے دیا کرو. جنگ جمل کیا تھا؟ اب شروع ہو گئے کاروبار، وہاں سے کاروبار چلتے چلتے جانا. پھر آپ کیا ہے، تم شدیدی لوگ ہو، ہم مساعدی لوگ، نہ تم نے جدید کو دیکھا نہ تم نے جاننے جیسا، اور تم اس کے قابل میں تھے کہ ہم کس قابل میں تھے. اس لیے اس بات کو رہنے دو کہ تاریخ کا واقعہ تاریخ کے حوالے کر دو. آج دیکھو کہ تم اللہ کو مانتے ہو، قرآن پاک کو مانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اور مسلمانوں کو کوئی عبادت ہونی چاہیے. 3 نمازیں کرنے کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ نہیں جی ایک کاروبار نہیں چلتا. پنجابی میں نماز ادا کر لیں، کہ نہیں وہ نہیں چلتا. جیسے ہے ویسے ہی چلنے دو. میں تو ہاتھ مار کے ہاتھ مار کے تجھے کیا فرق پر خدا نزدیک نہ رہا، آنکھ کھولنے والے کا کھولنا دور ہو گیا. یہ سارے خلوص کی باتیں ہیں. کچھ لوگ نماز جیسے کر ہوتے جیسے مکڑ ہوتے، مطلب بڑی رو کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے، پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے نکی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب اور طرح سے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے آدمی گزر گیا دوسرا، اس نے کہا بھائی دیکھو بات سننا، یہ تم آگے سے گزر گئے ہو، یہ کیا واقعہ ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہوئے تم کیا کرتے ہو. نمازی کے آگے سے آدمی کو جائے کہ نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے دیکھ رہا تھا. مدعا یہ کہ اگر مجنو جو ہے لالا کو دیکھ رہا ہو تو ذبح ہو جائے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون تھا کون نہیں تھا. اللہ کی طرف محویت کے ساتھ چلو. یہ اس کا کاروبار ہے کہ ہاتھ میں نبھائے گا تو یا پھلوائے گا، یہ وہ جو چاہے گا کرے گا. آپ دیکھو کہ آپ کیا ہاتھ باندھتے ہو کہ کھولتے ہو، بولو آپ کیا کرتے ہو؟ اور باندھے رکھو. ہاتھ باندھنے والا جائے تابے دار ہوتا ہے کہ کھولنے والا تابے دار ہوتا ہے؟ تابے دار ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھٹنے کے بل بیٹھا ہے کسی آدمی کے پاس، ادب جی حضور آپ حکم فرماؤ، تو وہ اندر سے گستاخ ہوتا ہے. یہ کبھی کسی جماعتوں کو دیکھا، سیاسی جماعتوں کو نمبر 2 ہمیشہ باغی ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے عام طور پر. اچھا یہ سیاسی جماعت ہوئی نا، سیاسی جماعت جو دیکھو بہت اچھی جماعت ہے سیاسی جماعت، نام نہیں لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ عام طور پر سیاسی جماعتوں کے اندر تابع دار لوگ جو نمبر 2 ہوتا ہے، نمبر 1 تو ہوتا ہے لیڈر، سپاہ سالار جماعت اسلامی کا مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے درجات میں اضافہ دعا کرے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو نمبر 2 تھے 3-4 دور آئے، 3-4 دوروں میں نمبر 2 ہمیشہ ہی باغی نکلا. مقصد یہ کہ یہ میاں صاحب جو تھے مطلب یہ کمزور تھے، تو یہ باغی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. ادا کے خراب کے دلیر آدمی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ کرتے ہی رہے. مطلب وہ کہ دیکھو اب نمبر تم نے مان لیا مودودی کو اور مودودی صاحب کو، جب مان لیا تو پھر وہ جو حکم دیتا ہے کرتے چلے جاؤ. تسلیم کے بعد تردید کرنے والا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو تسلیم کر چکا ہے. میں تو نہیں مودودی صاحب کو مانتا، لیکن میں جتنا مانتا ہوں میں نے اس میں فرق نہیں کیا. میں ان کو پہلے سے جو مانتا وہی آج تک مانتا. کیا بس ٹھیک ہے مخلصین میں نام رکھو ان کا. اب تم نے تو اس کو لیڈر مانا اور دوسرے کا نام لے لو، امین اعظم صاحب اسلائی کا نام لے لو. سب سے بڑا نام جو ہے نا اس کا نیادی کرو. کیا نام اس کا تھا؟ الحمدللہ کوثر نیادی. جسے کوثر نیادی شاہ پہ بیٹھ جائے وہ شاہ کا ہمیشہ بربادی. ویسے جو ہے نا ابا جان کہتے تھے ان کو. ایک اور ابا جان کہنے والا تھا، اچور صاحب نہیں ہوتے تھے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں پہلے ہوتے تھے. ابھی جا رہے آپ کو تو میرا یاد آپ کی غور ہو گئی ہے. اچھا اس کو جناب ایوب صاحب کے زمانے میں ایک آدمی فارن منسٹر ہوتے تھے، وہ صرف ڈیڈی کہتے تھے. اب ڈیڈی تو ابا جان ہوتے ہیں نا، اس کو ڈیڈی کہتے تھے.
پھر جب وہ فارن منسٹر بادشاہ بنا نا, اس نے یوسف صاحب کو بدلے ٹھوکر ماری تو, اور پھر سزا دیکھ لو کہ کیا سزا. محسن کے ساتھ اب بے وفائی کرنے والا برباد. محسن تم نے مان لیا اس کو, اور پھر اس کے ساتھ بدے ایک کار صاحب ہوتے تھے, ہمارے سارے کے اچھے دوست سب کے ملنے والے ہوں گے نا, مطلب وہ اس کو کہتے تھے کہ میں نے اس سے سیکھ کیا ہے, اس مرد مجاز سے سیکھ کیا ہے, پٹر صاحب سے سیکھ کیا ہے, اور یہ ایک انسان ہے. لڑائی تیسرے درجے کی, وہ جیل میں ہے, وہ اپنے محسن کے ساتھ بے وفائی کرتے, وہ اپنے دار پانی سے رخصت ہو کے جنت میں پہنچ گئے. چلو جنت میں سارے جانے دو, تو یہ مطلب اس کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ چاہت میں ہو گئے. وہ ہمارے اپنے دوست, تیسرا دوست, چوتھا دوست, یعنی یہ جتنے ابھی نمبر 2 3 4 5 سب باغی کے باغی نہیں. یہ کیا تھا, یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کب اس کی آنکھ بند ہو. جو لوگ امبیشن کے لیے, اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے, ذاتی غرض کے لیے کسی کی اطاعت میں داخل ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ نامراد ہوتے ہیں. اور یہ بڑے دین کے اندر ایسی بات ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے داخل ہوئے وہ ہمیشہ رہے اور کبھی باغی نہ رہے. مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے, اور اللہ آپ نے ایسا سمجھو یا نہ سمجھو, ایک قسم ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. لہٰذا اگر درمیان میں پیغمبر اگر پردہ بھی فرما لے تو پھر اللہ پھر کہا اللہ ہی ہے رہنا. اس لیے اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہے, سنسیرٹی کے اندر کوئی اعتبار کی ملوکی نہیں ہے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھو کہ جس آدمی کو دیکھو گے نا اس کا نمبر 2 باغی ہوگا, نمبر 2 باغی ہوگا. وجہ کیا ہے کہ خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. اخلاص اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مقصد کے لیے کسی کی تعداد جا کے شامل ہوتے ہو. مقصد پورا ہو جائے تب بھی چھوڑ دو گے, نہیں پورا ہوگا تب بھی چھوڑ دو گے. مقصد تھا مطلب پورا ہو گیا تو پھر باغی گیا, اور نہیں ہوا کہ آپ کیا فائدہ, مقصد پورا نہیں ہوتا پھر بھی باغی گیا. لہٰذا وہ لوگ جو اللہ کو کسی کام کی وجہ سے مانتے ہیں, کام ہو جائے تب بھی چھوڑ دیں گے, کام نہ ہو تب بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کو کام کے لیے نہ ماننا کرو, کرتا ہے کرے, نہیں کرتا نہ کرے, ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے, دیکھا جائے گا. وہ کرنا تو کر دے گا, نہیں کرے گا, کیا بات ہے. جس پہ کچھ ہے اس کو بھی مار دیتا ہے, جس میں کچھ اس کو مار دیتا ہے. پتہ چلا ہمیں اللہ کا, اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے کہ راضی ہے چلو تم بھی آ جاؤ, نہیں راضی تم بھی آ. اللہ کا کام ہے نا ایسے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آ کر لگے کہ کوئی حکم تھا, آپ کیا کیا جائے. ان کا فرعون سے بات کرو, اس کو ڈسٹریکٹ کرو ہماری طرف, روانہ کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس کی بات پہ کیا کیا جائے, تو آپ ہی آ جا, جیل ختم. پہلے اس کو میرے پاس بھیج, خود ہی آ جائے, تو آپ کو ماننے والا ہے نا, اس کو خود ہی پیدل چل کے آ جائے, اس کو بھیج ہمارے پاس. یعنی کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی روانہ. پھر کھیل ایسا ہے, ستم ہے, جور ہے, یعنی غضب ہے. میرے قاتل کا رب میرا بھی رب. کہانی اتنی ساری ہے تو اللہ کو آپ ذرا دھیان سے مانو. اللہ کے کام اللہ کرے, اپنے کام آپ کرو. تم جب اللہ کا طرف سے کام کرنے لگے تو غلطی کر جاتے ہو. اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیتے ہو, اللہ کام شروع کر دیتے ہو. یا اللہ اس کو مار, اس کو پھندار کر, اس کو تباہ کر دے, اس کو خوشحال بنا دے, اس کو امیر کر دے, اس کو غریب کر دے. لو وہ تمہارے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ان کو قربان میں کیا کروں. یہ اپنی طرف سے اس کو بدلے میں ٹیلی کمیونیکیشن کرتا رہتا ہے. ڈکٹیشن کے مقام پر خود نہیں ہوتا, دیتا ہے. اس لیے دعا کرو کہ آپ دعا نہ کیا کرو. کیا دعا کرو, دعا کی ضرورت کو نہیں ہے, کیونکہ دعا تم مطلب ڈکٹیشن دیتے ہو. دعا بھی ہے اگر تو اللہ جانتا ہے, دکھانے کی ضرورت کو نہیں جانتا, دکھانا کس کو ہے تم نے. اس لیے غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. تو تیرا حال جب ظاہر ہے تو کیا کہتے جا رہے ہو تم. اب بار اچھا مولوی یہ کرباز پتہ کیا کرتے ہیں سب لوگوں کی, جن لوگوں نے بیماری کے لیے دعا کیا ہے اللہ ان کی بیماری میں اضافہ کرے. نہیں ایسے مطلب اونچی دعا مانگتے, یعنی کمزور ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے. یہ اسے کہہ رہا ہے, اللہ سے نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ اس کے حالات درست کرے, وہ خوش ہو جائے گا بندہ. حالات تو اللہ نہیں کرنے ہیں, یہ اس کو مطلب اعلان کرتا جا رہا ہے. تو دعاؤں کو ایسے ماننا کہ لوگوں کی تسلی ہو جائے, یہ جھوٹ ہے. دعا تسلی کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور اپنے آپ سے
اب گمراہی کا سہارا بننے کے لیے کام تو کرتا نہیں ہے. جو اللہ تنخواہ پڑی ہوئی ہو مہینے کے بغیر میں کام تو جاتا نہیں ہوں. نہ دفتر جائے, نہ کام کرے, نہ دکان اٹینڈ کرے, نہ اپنے کاروبار کی صحت کرے, وہ اللہ تعالیٰ والے میں اس کے کاروبار درست کرتا ہے. یہ مسلمان کے در ذاتی کی بات ہے کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ تو کافر کے پاس بھی ہے, نہ ماننے والے کے پاس بھی ہے. وہ بھی اپنے کارخانے کو چلاتے جا رہے ہیں اور تم دعائیں کرتے جاؤ, تمیزوں پہ چلاؤ کاروبار. کسی کارخانہ بند ہو گیا, تمیز نمبر 4 لگا دو, آپ کارخانہ چل پڑے گا. کیسے چل پڑے گا؟ مستری بلاؤ, کارخانہ ٹھیک کرو, کوئی واقعات درست کرو, کوئی انٹرنیشنل کوئی انجینئر بلاؤ, اور تم کہتے ہیں ایسے آپ دعا کرو کارخانہ چل پڑے. وہ دعا کرنے والے کافی کارخانہ ہو جائے, پتہ کوئی مکانے کا کوئی ایک آدمی دعا کی, اچھا اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہ بنا دے. سننے والے کا یہ تو بادشاہ بنا, تم اس کے کیا بنو گے؟ تم اس کے وزیر بنو گے, بطاط بنو گے, اس کی رعایا بنو گی, کیا دعا کرتے جا رہے ہو تم؟ وہ اس بار قادر الکلامی کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے کام اللہ پر چھوڑ دو. ہاتھ باندھنے والوں کو اللہ کے روبرو رہنے دو, ہاتھ پلٹ چھوڑ کے چلنے والوں کو اللہ کے روبرو رہنے دو. شیعہ کو اپنی عاطفت کے حوالے کرو اور سنی اپنی آپ نہ کر کرے. آتے پہ کچھ کرتے ہو کوئی اللہ کے حوالے سے شیعہ رسمی سنی ہے, یہی ہے اللہ جانے اور اللہ کے بیچ میں جانے. تم اپنا کاروبار کرتے جاؤ, تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نویڑ دوں, اپنا پتہ نہیں ہوتا. اور تھوڑی 2 دن میں بات کرتا, کہتے تو کون ہے, تو کندوار پہ نہیں آیا تھا, کہتے میں نہیں آیا تھا, کہتے تم مارے جاؤ تو بالے جاؤ, اللہ تمہیں مطلب باہر. اس کی نہ حالات کو پتا, نہ اس کے خیالات کو پتا, نہ اس کے واقعات کو پتا. وہ بیچارہ ہسپتال جاتا ہے, اس کو پھر ہسپتال کے اندر پریشانی ہوتی ہے, تم اس کے بعد اس کو نماز ہی نافذ کرتے جاؤ. تو اس کے مدد نہ کرنا بھائی کی, بس بھائی کو فتوا دینا, مدد نہ دینا. تو یہ ہے تمہاری حالت کہ تم اس کی مدد نہیں کرتے ہو, فتوا ہی دیتے جاؤ. اس لیے یہ جو ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت, اور پھر وہ ہوتے ہیں دیوبندی حضرات, پھر جو ہوتے ہیں وہ اہل قرآن, پھر اہل حدیث, پھر اہل فقہ, پھر اہل خیال, پھر اہل حسن خیال, ساری تھی جب تربیت صاف ہے. بلکہ کہتے ہیں آپ یہ بات کہنے والی نہیں ہے کہ اچھا مومن بہت اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا کافر ہو نا وہ بھی کم بے ایمان ہو. کافر کہتے کافر اچھے نہ رہے اس لیے مومن بھی اچھے نہ رہے. جب اچھا طاقتور کافر تھا مومن طاقتور ہوا کرتا. کافر بھی اچھے ہوتے تھے, مومن بھی اچھے. وہ آپ کے سامنے واقعہ ہے صلاح ایوبی اور رچرڈ کا. کہتے ہیں صلاح ایوبی ایک مسلمان جرنیل ہوتا ہوگا, اس کو کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے, آپ تو جانتے ہو. اس کا جو دشمن تھا رچرڈ, وہ بیمار ہو, عیسائی, اس لیے بھی جگہوں کا واقعہ ہے. عیسائی بیمار ہو, کہتے بادشاہ بیمار ہو گیا, کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں, کہتے زخم لگا بیمار ہو گیا. اس صلاح ایوبی نے کیا کام کیا کہ پیش بدل کے حکیم کا اس کے بعد چلا گیا, اس کا علاج کیا. وہ کہیں سے پہچان گیا, کہتے ہیں تو یہ کیا تیرے کو لطف دیتا لڑائی کا, تو ٹھیک ہو پھر نہیں گئے. تو بات اتنی ہے تو تم اس کو دعا سے مارو دشمن کو. اللہ تعالیٰ نے قرضہ کی جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائے, کیڑے نہیں پڑتے, اپنی توپ کو طاقتور جاتے. اس لیے یہ کرو طاقتور کو, اس کو بھی رہنے دو دشمن کو. جتنا طاقتور ہوگا تم اتنے طاقتور ہوگا. اس لیے تم دھیان کرو کہ مومنوں کو جو ہے نا جو نکاح سے نکالا کرو. تو بڑا بنا ہوا ہے, ایسے بات ہے, میں جانتا ہوں, تو کیوں جانتا ہے, نشان جانے اللہ جانے, تو کون ہے, ایسی ہے. اب اس سے تسکین ہو رہی ہے اپنی گمراہی کی. سارے نبی کھیل رہے تھے, اب لوگ گمراہ مولوی شریف بنے جو گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کو کور کر رہے ہیں. اس لیے تو بالکل کسی کے معاملے میں دخل نہ دینا, اپنی مہربانی کرو اپنے آپ پر, اپنے معاملات میں دخل دینا. آپ کا حال کیا ہے, باطن اس کا نہ دیکھ, اپنا باطن دیکھ. کہ تو اس کے جی میں کیا آئی ہے, میں اس کا کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے, تیرے اندر کیا ہو رہا ہے, اس لیے اپنے آپ کو دیکھ. اور دن میں ایک دفعہ ہاتھ باندھ کے پڑھا کرو, نماز ایک دفعہ ہاتھ کھول کے پڑھا کرو, اچھا, تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائے, وہ بھی صحیح ہو جائے. اب پڑھا کرو لطف کے ساتھ, اللہ کی طرف رجوع کیا کرو, انشاءاللہ مطلب مہربانی فرما. جیسے بھی ہے تیرے جس بندے ہے ٹھیک ہے, دونوں صحیح. اس لیے ان کو فرق بولنے کا ہوگا. پہلے بڑا فرق ہوا پڑا ہے کہ کانفرنس جو ہے وہ لے پہ, اور میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے نام پر جھگڑا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھگڑا, اور صحابہ کرام کے نام پر جھگڑا, اور یا اللہ کے نام پر جھگڑا. کہتے تم قادری لوگ ہوتے ہو, چشتی کی کیا بات ہے, جو تھوڑے بے وقوف ہے. چشتی قادری ہوتا تھا کہ تمہیں محبت سکھائے,
جیسا وہ تم چٹی ہو تو قادری ہو، تم جھگڑالوی ہو، پھر تمہارا عقیدہ ہے، اس لیے تم بچو اعتماد سے، سنسیئر ہو جاؤ، بس دیٹس آل. یہی ایک عقیدہ ہے اسلام. یہ مذہب جو ہے، دین جو ہے، یہ بہت اچھا ہے. کن کے لیے؟ اچھوں کے لیے. یہ بروں کو تو یہ رات نہیں آ سکتا، تو ڈنڈی مار کو تو یہ دین نہیں رات آئے گا، اور وہ تو اس کو بھی خراب کر دے گا. تمہارے یہاں ہوا یہ کہ جن لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی ہے وہ تم نے سربراہ بنا دی، اور اصلاح یافتہ جو ہے انہیں کو خانقاہ پہ بیٹھا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، جھگڑا ہو گیا. اب بادشاہ اسلام جو ہے اسلام بولتے ہیں اور بد اسلامیاں کرتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ صرف اسلام کے نام پر جیتے ہو، کرتے ہو، اور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے، اور پیسہ دین سے تمہیں مل نہیں رہا. کوئی ایسا کنواں نکلنا چاہیے تیل کا جو صرف دین کے نام پہ نکلے. یہ نہیں ہے. اب دیکھو، سنا یہ ہے میں نے کہ تیل دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کے ایسے مسلمان ہیں جن کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے، اور تیل کے ان کے بڑے چشمے ہیں. یہ بھی میں نے سنا ہے. دونوں مسلمان نہیں. وہ تمہارے تیل کو ہم کیا کریں کہ ادھر ہمارے جھاڑیوں میں بتی دیا کو نہیں ہے. یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے کہ مسلمان ملک جو ہے وہ غریب ہے، اور وہ مسلمان ملک جو ہے نا گولڈ ہے، بلیک گولڈ، تیل چیر ہے، چشمے سر چشمے اللہ ان کو ان کے تیل کے چشموں میں غرق کرے. اور جو مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، یوں نہیں تو نہیں کرتے. تیل کا کون خریدار ہے اربوں کے تیل کا؟ یہودی. اور یہودیوں کے ٹائموں میں ان کا تیل جلتا ہے، مسلمانوں کے دیے میں نہیں جلتا. بات کہنے والے نہیں، اللہ خود ہی بدلے پہ کرے انصاف. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مدد چلتی کون نہیں ہوتی ہے. آپ اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہو کہ مسلمان اس طرح امیر ہے، مسلمان ہی غریب ہے. کسی کو کسی پر کوئی نہ ترس آتا ہے نہ یاد ہے. مسلمان ڈاکٹر ہے، مسلمان مریض ہے. اور کہتا مریض جو ہے نا، غریب کو مریض نہیں ہونا چاہیے. اتنا بے یاد ڈاکٹر یہاں. غریب مریض ہو گیا تو برباد ہے جانا. اس لیے غریبوں کو یہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا. یہ ڈاکٹر آپ کی بات نہیں کر رہے. میرا مطلب ہے کہ ایسے ایسے بے حیا واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں کسی کو. سنسیئر ہو جاؤ، اور یہ سمجھو کہ یہ وقت جو ہے نا، اب کون سا وقت ہے، کون سا زمانہ ہے. خالی فیسوں کا واقعہ نہیں ہے، کچھ کے اخلاق بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، بھائی چارہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے فتویٰ یہ ہے، ہاتھ باندھو یا ہاتھ چھوڑو. ہر روز ایک نماز پڑھا کرو، ہاتھ مانگ کے ایک کھول کے پڑھا کرو. کیا ایک دفعہ زور سے پڑھا کرو، یا رسول اللہ کے پڑھا کرو، یا کچھ کرو تو دیت ہو جاؤ. یہ فتوے نہ دیا کرو. سب ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، سب ٹھیک. اور شرم کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے اس وقت کہ جب وہ بلاتے ہو ریگن کو، اور بلاتے ہو گروہ چوک کو، بلاتے ہو ان کو، یہ اپنے مددگار بلاتے ہو، کو بلاتے ہو. یہ ہے شرک. کیا تم نے اپنے آپ کو فرعون بنا دیا اللہ کے ساتھ، مارتا جا رہا ہے بھائی بھائی کو. اور اگر یہاں سن کا یہاں کیا بڑے شرک ہے؟ شرک تو یہ ہے کہ تم پستول لے کے بھائی کو مارنے جا رہے ہو، اور آدھے ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرنا. اس لیے آپ کی جواب یہی ہے. اب ٹھیک ہے.